به الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، عزیز دوستو، قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس میں رب العالمین نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا شان بیان کیا۔
پہلے رب العالمین نے دعویٰ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے۔ پھر اس دعوے پہ رب العالمین نے دلیل پیش کی، اور دلیل میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، فرمایا میرے محبوب کا صحابہ وہ صحابہ کرام ہے کہ والذین معہ ہر وقت میرے محبوب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے سخت ہے، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والذین معہ میرے محبوب کے ساتھ ہر وقت ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا آواز لگایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کا عبادت کرو، اس کے ماں سوا کسی کو نہیں ماننا، آپ کا اور میرا مشکل کشا اللہ ہی ہے، آپ کا اور ہمارا حاجت پورا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، توحید کا آواز لگایا، تو اسی وقت پتھروں کا بارش شروع ہوا۔ ہر طرف سے اللہ کے محبوب کے اوپر پتھر آ رہے، اپنا چاچا ابو لہب بھی پتھر مار رہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہوئے، فرمایا اللہ کے محبوب اگر آپ نے دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو میں بھی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کا سب سے پہلے امتی ہوں۔ والذین معہ میرے محبوب کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت میرے محبوب کے ہم سفر ہوا کرتے تھے، اور فرمایا اشداء علی الکفار، یہ میرے محبوب کا صحابہ کفر کے لیے سخت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے لیے سخت ہے، ایسے سخت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا، فرمایا اللہ کے محبوب میرا والد کا وصیت ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھاؤ گے، آپ اپنا کرتا دو تاکہ ہم اس کا کفن بنا دیں، آپ جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ یہ رئیس المنافقین جس نے سارا زندگی اللہ کے محبوب کو دکھ دیا، اللہ کے محبوب کو تکلیفیں دی، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب نے حامی بردی فرمایا صحیح ہے۔ اس کے بیٹے سے کہا، اس کا بیٹا صحابی تھا، نیک تھا، اللہ کے محبوب کا ساتھی تھا، فرمایا عبداللہ والد تو منافقین کا سردار تھا، لیکن اللہ کا کرم تھا، بیٹا اللہ کے محبوب کے منظور نظر تھا۔ فرمایا عبداللہ اگر میرے کرتے سے آپ کا والد کا جہنم جنت سے بدلتا ہے، میرے جنازے سے ان کا بدبختی خوشبختی سے بدلتا ہے، تو فرمایا میرا کرتا بھی لے جاؤ اور جنازے کا تیاری بھی کرو، میں جنازے کے لیے آ رہا ہوں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جس نے سارے زندگی اللہ کے محبوب کو دکھ دیا،
تکالیف دی، وہ کیسے جنازہ پڑھائے گا؟ تو بیچ میں عائل ہوئے، فرمایا اللہ کے محبوب آپ اس شخص کا جنازہ پڑھاتے ہو جس نے سارا زندگی آپ کو دکھ اور تکالیف دیا، اور اس ظالم کا سارا زیاستی معاف کر دو، اس نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزام تراشی کیا وہ کیسا معاف کیا جاتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر پیچھے ہٹو، میں نے فیصلہ کر دیا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے، پورا مدینہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آیا ممکن ہے کہ ابن ابی کا جنازہ اللہ کا محبوب پڑھا دے گا، لیکن اللہ کے محبوب نے پڑھا دیا، اور وہاں سے قرآن آیا، جبریل آیا، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ میرے محبوب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع کر دیا، لیکن آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ لیکن میرے محبوب آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یا اللہ اگر کوئی عائشہ کے دشمنوں میں سے، کوئی صحابہ کے دشمنوں سے، ان میں سے کوئی مر جائے، ان کے قبر پر دعا تو کر لوں، فرمایا نہیں ولا تقم علی قبری، ان کے قبر پہ کھڑا ہونا بھی نہیں ہے، ان کے لیے مغفرت کا دعا بھی نہیں کرنا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کے دعائیں کرے میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ یا رب العالمین نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تائید کر دی، والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، وہ ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار، جو کافروں پر سخت ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے نتیجے میں قیدی آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کے ساتھ کیا کرے؟ 70 قیدی بن کے آئے، فرمایا اللہ کے محبوب ان کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ میرے رشتہ داروں کو میرا حوالے کر دو، علی کے رشتہ داروں علی کا حوالے کر دو، جو جن کے رشتہ داروں ان کافروں میں سے، سب رشتہ داریاں تھی نا، کوئی یہاں سے مومن ہوا تھا، کوئی بھائی مسلمان ہوا تھا، اگلا کا بھائی مسلمان نہیں تھا، کسی کا والد مسلمان تھا، بیٹا نہیں تھا، سب رشتہ دار تھے آپس میں، مکے کے رہنے والے۔ تو فرمایا یہ ہمارے مقابلے میں آئے اور ان کا سر اٹھانا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بڑے ظلم ہمارے ساتھ کیے، لیکن اللہ کے محبوب نے انہیں معاف کر دیا۔ تو رب العالمین نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، فرمایا عمر کے مطابق، عمر کے رائے کے مطابق میرے محبوب ان سے دھرتی کا یہ سینہ رنگین ہونا چاہیے جو قید کھو کے آئے تھے۔ یا شداء علی الکفار، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دلے، صحابہ کرام آپس میں رحم دلے، اور ایسا رحم دلے کہ جنگ کے میدان میں شہید ہو رہے، پڑے ہوئے، ایک پانی مانگ رہا ہے، اس کے پاس پانی آیا، وہ اشارے سے کہہ رہے کہ میرے دوسرے بھائی جو شہید ہو رہا ہے اس کو پانی پلاؤ۔ جب اس کے پاس بندہ پہنچا، وہ تیسرے کی طرف اشارہ کر رہے، چوتھے کی طرف، پانچویں، چھٹے کی طرف، پانی گھوم رہا ہے، کوئی قبول نہیں کر رہا۔ موت کے وقت، شہادت کے وقت ایک دوسرے کو اشارے دے رہے، لیکن آخر میں ہوا کیا کہ پانی رہ گیا۔ جب پہلے بندے کے بعد وہ صحابی پہنچا، وہ بھی شہید تھا، سارے شہید ہوئے، پانی رہ گئے۔ رحماء بینہم، بھی آپس میں صحابہ کا محبت تھا۔ مدینے کے اندر سالی ہوئی، پانی پینے کا کوئی چیز نہیں مل رہا، اتنا میں معلوم ہوا
کہ قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، اونٹ کے اونٹ آ رہے غلے سے لگے ہوئے۔ تو تاجر مدینے سے باہر نکلے، جب معلوم ہوا کہ یہ کس کے اتنے اونٹ، تو کہنے والوں نے کہا یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ ہیں۔ تو فرمانے لگے تاجر حضرت عثمان سے کہ ہم آپ کو ایک کے 2 3 4 دیں گے، آپ کو زیادہ منافع دیں گے، ہمارے اوپر بیچ دو، پھر ہم مدینے میں جا کے بیچیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میں تو وہاں بیچوں گا جو 1 کا 10 دے گا۔ تو تاجروں نے کہا یہ سب کون سا امیر ہوگا جو 1 روپے پہ آپ کو 10 فائدہ دے گا؟ تو اس نے فرمایا مجھے معلوم ہے، لا کے مدینہ میں سارے غلے کو تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا۔ فرمایا میرا خالق، میرا رب العالمین مجھے 1 کا 10 دے گا۔ رحماء بینہم، وہ پورا غلہ اپنے مسلمانوں پہ تقسیم کر دیا، اس کو چھپایا نہیں، تاجروں پہ بیچا نہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تقوی پرہیزگاری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرمایا یہ صحابہ کرام ہے، معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا۔ آپ جب بھی دیکھو گے یہ رکوع میں ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کا نشان اور رونق ہوگا۔ جب تابعین کے دور میں بھی، صحابہ کرام کے بعد، صحابہ کرام کے وقت میں جو تابعین تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا تھا، جب ان کے محفلوں میں صحابہ کرام آ جاتے تھے تو ان لوگ چہرے کے نورانیت سے پہچان لیتے تھے کہ یہ صحابی ہے۔ رکعان سجدہ، اور دنیا میں کوئی سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، ہو سکتے کوئی ریاکاری کے لیے کہے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ اچھا رکوع سجدہ کر رہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کا صحابہ جب سجدے کرتے، رکوع کرتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رب نے اعلان کر دیا کہ یہ میرے رضا کے لیے کر رہے، یہ میرے رضامندی کے لیے کر رہے جو کچھ کر رہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب کے صحابہ تھے کہ رب العالمین نے ان کا تعریف قرآن میں کر دیا۔ اور یہ کیسے لوگ تھے؟ الزمہم کلمۃ التقوی، تقوی ان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جیسا سورج کے ساتھ روشنی ضروری، جیسا چاند کے ساتھ چاندنی ضروری، جس طریقے سے برف کے ساتھ ٹھنڈک ضروری، صحابہ کرام کے ساتھ تقوی ضروری۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کا جیسا ظاہر تھا ایسا ان کا دل بھی تھا کہ دل تقوی دار تھا ان کا۔ کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا، میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا، کفر کو نکال دیا، گناہوں کو نکال دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا۔ یہ اللہ کے محبوب کا صحابہ ہے، اور ایسا صحابہ کرام کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے، کہنے لگے ان کے بڑے بڑے سردار کہ اللہ کے محبوب ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے، آپ کا بات سننا چاہتے، لیکن آپ کے یہاں بڑے غریب لوگ ہیں، یہ لوگ ہمارے غلام رہ چکے ہیں، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، آپ انہیں دور کر دے، ہمیں قریب بٹھا دے، انہیں پیچھے بٹھا دے تاکہ ہم آگے رہیں ان سے، پھر آپ بیان کریں گے ہم سنیں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ صحیح ہے، اس لیے نہیں کہ یہ امیر ہے، سردار ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ بات سن لے، ان کا جہنم جنت سے بدل جائے، ان لوگ ایمان لے کے آئے، یہ مسلمان ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب تو ہر وقت اسی فکر میں تھے کہ کسی طریقے سے لوگ ایمان لے کے آئے،
اللہ کو کہنے پڑا کہ لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین، میرے محبوب آپ جان دے دو گے ان کے لیے کہ ان لوگ ایمان نہیں لائے، آپ اتنے فکرمند ان کے لیے نہیں ہو۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو سکے یہ لوگ بات سنیں اور ایمان لے کے آئے، تو اللہ کے محبوب نے فیصلہ کر دیا چلو اپنے ساتھیوں سے بات کر لوں گا کہ آپ لوگ پیچھے بیٹھ جاؤ، انہیں آگے بٹھا دو۔ تو ابھی اللہ کے محبوب نے صحابہ سے تو نہیں کہا، لیکن رب نے نوٹ کر دیا، جبریل کو بھیجا، فرمایا وَلَا تُطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب ان لوگوں کو دور نہیں کرنا جو اللہ کو صبح اور شام یاد کرتے، انہیں قریب بٹھانا، ان کے لیے ان کو پیچھے نہیں کرنا، ان لوگوں کو آگے نہیں کرنا۔ جو سنے گا تو بات ایمان اور دین کا سن لے گا۔ پھر رب العالمین کے محبوب نے سوچا چلو بیان کروں گا، لیکن دیکھوں گا ان کے طرف، کچھ دیر کے لیے جب گفتگو کروں گا میرا روح ان کے طرف ہوگا، چہرہ ان کے طرف ہوگا، کچھ دیر کے لیے بلال سے نظر ہٹا لوں گا، کچھ دیر کے لیے باقی صحابہ کے ہم سے جو نظر کو ہٹا لوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں میرے محبوب لا تعد عیناک عنہم، میرے محبوب نظر انہی کے اوپر جھکا کے دیکھنا ہے، بلال کو دیکھنا ہے، خبیب کو دیکھنا ہے، بیان کے وقت بھی ان کی طرف دیکھنا ہے، ان سے نظر نہیں اٹھانا۔ یہ اتنا محبوب اللہ کے محبوب کے صحابی ہے کہ رب العالمین ان کا تعریفیں کر رہا ہے۔ صحابی ہے، اللہ کے محبوب کے محفل میں آ رہا ہے، لیکن نابینا ہے، معذور ہے، اللہ کا محبوب باتیں کر رہے، کچھ لوگ کافروں کا آئے ہوئے ان سے مذاکرات ہو رہے، بات ہو رہے، اس لیے بس اللہ کے محبوب کا چاہت تک ہو کہ کسی طریقے سے ایمان لے کے آئے، اس لیے کہ یہ امت کا ڈپٹی بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ کا ذمہ داری ہے اس امت کی بھی کہ یہ نبیوں والا کام کرے گا، خود بھی نیکی کا کام کرے گا، دوسرے کو بھی دعوت دے گا۔ اللہ کا محبوب لگے ہوئے ان سے باتیں دعوت کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی آیا، دیوار پکڑتے پکڑتے ہوئے آرام سے آئے، نابینا تھے، انہیں معلوم تو نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب کیا کر رہے، معذوری تھی۔ تو فرمایا اے اللہ کے محبوب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2-3 بار کہہ دیا، اللہ کے محبوب نے جواب نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ فرمایا اگر اس کا کوئی کام ہوگا تو بعد میں اس سے بات ہو جائے گا، یہ تو اپنا بندہ ہے، یہ تو اپنا شاگرد ہے، اس سے بات ہو جائے گا، ان کا بھی مطمئن کر دوں۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم نے فرمایا اللہ کے محبوب چلو میں پھر آ جاؤں گا، واپس گیا۔ جب وہ محفل ختم ہوا، وہ کفار کے بڑے چلے گئے، تو رب العالمین نے قرآن اتار دیے، جبریل کو بھیجا، فرمایا عبس وتولی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ میرے محبوب آپ کے سامنے ایک نابینا صحابی آئے، آپ نے اس سے رخ پھیر دیا، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے جو چہروں کے آنکھوں سے تو معذور تھے، جنہوں نے آسمان کے دامن میں چمکتے ہوئے چاند کو تو نہیں دیکھا، لیکن دل کے آنکھوں سے محمد عربی کو دیکھ لیا، جس نے دل کے آنکھوں سے آمنہ کے لال کو دیکھ لیا، جس کو دنیا تو نظر نہیں آیا لیکن دین نظر آیا، قرآن پہ عمل نظر آیا، اور اللہ کے ہاں
اللہ کے اندھا نابینا اس کسی کو نہیں کہتا جس کا چہرے کے آنکھیں نہ ہو. اِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ نے فرمایا دل کے آنکھیں مارا جائے میرے نزدیک وہی جو ہے اندھا معذور ہے. یہ عبداللہ ابن مکتوم ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کا اتنا قدر شروع کر دیا. جب بھی آتے تھے محفل میں تو ہاتھ سے پکڑ کے ساتھ بٹھاتے تھے. فرمایا ابن مکتوم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، آپ کے وجہ سے اللہ کی ناراضگی آئی تھی. یہ میرے محبوب کا صحابہ ہے، یہ میرا محبوب کا صحابہ کرام ہے کہ رب العالمین کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صحابہ کا اتنا مقام ہے، اتنا درجہ ہے. اللہ کے محبوب نے مقرر کر دیا. احد میں 50 صحابہ کرام کو ایک ٹیلے پہ بٹھا دیا کہ آپ یہاں سے ہلنا نہیں. اگر آپ دیکھو کہ ہمارے اوپر سختی سے سختی ہو رہا ہے لیکن میں نے آپ کو یہاں بٹھا دیا، آپ ہلنا نہیں ہے، اس درے سے اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے. لیکن احد کا جنگ ختم ہوا، صحابہ کرام نے فتح حاصل کر دیا. تو ان صحابہ نے سوچا کہ جنگ ختم ہوا، اب ہم میں یہاں بیٹھنے کا کیا ضرورت ہے. ایک اجتہادی غلطی ہوئی، ایک معمولی سی غلطی ہوئی کہ ابھی تو یہ لڑائی ختم ہوا، ہم یہاں کیا کریں گے. تو کچھ اتر گیا، کسی نے کہا نہیں ہمیں نہیں اترنا چاہیے، اللہ کے محبوب نے جب تک ہمیں کہا نہیں ہو. تو وہ ڈرا اور جگہ خالی دیکھ کر کفار نے حملہ کر دیا اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور پیچھے سے آ کر صحابہ کرام پر حملہ کر دیا. اللہ کے محبوب کا دانت مبارک بھی شہید ہوئے. اللہ کے محبوب کا پیارا چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیالے ٹکڑے ہوئے، ان کا کلیجہ چبایا گیا، اپرا تپری پھیل گئی. اتنا بڑا اجتہادی غلطی صحابہ سے ہوا. تو رب العالمین یہ تو صحابہ کرام نے بہت بڑی غلطی کر دی اجتہادی اس سوچ کے وجہ سے کہ ابھی جنگ ختم ہوا، ہمارا بیٹھنے کا بھائی کیا ضرورت ہے. اللہ کے محبوب کا حکم اس وقت تک تھا کہ جنگ جیتا جائے. تو رب العالمین یہ تو غلطی ہوا، ابھی کیا ہوگا. رب العالمین نے فرمایا فاعف عنہم، میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کو معاف کر دیا. فاعف عنہم، یہ ایسا جماعت ہے، ان کا اتنا قربانیاں ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا. رب العالمین معاف کر دیا. تو اب ان کے ساتھ آئندہ کے لیے مشورہ ہوگا کہ انہوں نے ایسا کام کر دیا. فرمائے میرے محبوب فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ بھی مجھ سے ان کے لیے معافی مانگے. اللہ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا کہ آپ بھی ان کے لیے معافی مانگے اور فرمایا وشاورہم فی الامر، پھر بھی ان سے مشورے کرنا ہے. یا اللہ ان کے ساتھ اب بات کروں گا مشورہ. فرمایا ہاں ان سے اب بھی مشورہ کرنا ہے. وشاورہم فی الامر، اتنا بڑا جماعت ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے معاف بھی کر دیا، آپ بھی معافی مانگو. یا اللہ ان کو اپنا مشورے کے لیے ابھی بھی بلایا کروں. فرمایا ہاں وشاورہم فی الامر، ان سے اب بھی مشورہ کرنا ہے. جب روم نے کیسر روم نے مقابلے کے لیے صحابہ کرام کو للکارا اور کہا کہ میں مقابلہ کرتا ہوں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ اس وقت کا سپر پاور تھا. فرمایا یہ کیا آئے گا، ہم جائیں گے اس کے سامنے. اللہ کے محبوب نے غزوہ تبوک میں 30,000 صحابہ ساتھ لے کر ان کے مقابلے میں گئے. غریب غریب صحابہ کرام تھے جن کے ساتھ کپڑے بھی پورے نہیں تھے، پینے کا بھی کچھ نہیں تھا، اور ایک ایک کھجور آپس میں تقسیم کر کے کہا رہے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے جا رہے. دنیا کہتے تھے کہ تو دیوانے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، ایمان کے بنیاد پہ لڑنے والے تھے. جب وہاں پہنچے
تو سپر پاور میدان میں بھی نہیں آیا، بھاگ گیا۔ انہوں نے جب دیکھا تو واپس بھاگ گئے کہ ان کا عزم کو دیکھا، اور ان کے جاسوسوں نے انہیں اللہ کے محبوب کے ساتھ صحابہ کا محبت بتایا کہ کیسے محبت والے لوگ ہیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ موت ان سے ڈرتا ہے، موت سے نہیں ڈرتے۔ تو وہ رومی طاقت بھاگ گیا میدان سے۔ جب واپس آئے تو کچھ لوگ اس غزوے میں شریک ہونے نہیں گئے تھے، منافقین تھے، بانے بانے کر رہے تھے کہ یہ اس وجہ سے ہم نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ۔ تو ان میں 3 مخلص صحابہ بھی رہ گئے تھے۔ وہ 3 مخلص صحابہ کرام اللہ کے محبوب کے سامنے آئے، فرمایا اللہ کے محبوب ہمیں بھی بہت بات بنانے آتے ہیں، لیکن ہم بات نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ ہم نے بات کر دیا اوپر سے جبریل علیہ السلام آ جائے گا، اللہ کا پیغام پہنچا لے گا، ہمارا جو ہے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب ہم سستی کے وجہ سے رہ گئے، غفلت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ قافلہ نکلا، ہمارے ساتھ تیز رفتار گھوڑے ہیں، ہمارے ساتھ ساز و سامان برابر ہے، ہم اس قافلے کو پالیں گے۔ آج کل کرتے ہوئے آپ لوگ تو لڑے بھی نہیں، واپس آ گئے، تو اس لیے ہم رہ گئے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے ان سے بائیکاٹ کر دیا۔ صحابہ کو فرمایا ان سے بات چیت نہیں کرو جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آیا۔ انہوں نے مطلب جہاد سے پیچھے رہ گئے، تو 40 دن اس میں گزر گئے، وہ بہت حیران پریشان تھے۔ تو پھر رب العالمین نے ان کا توبہ قبول کر دیا۔ جب توبہ قبول کیا تو رب العالمین نے یوں نہیں فرما دیا قرآن میں کہ ہم نے ان تینوں کا توبہ قبول کر دیا، ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ ڈائریکٹ یہ فرماتے تو یہ صحابہ کرام قرآن کا تلاوت کرتے، جب اس جگہ پہ پہنچتے پھر یہ ناراض ہوتے، خوش بھی ہوتے، پھر کہتے تھے کہ ہمارے وجہ سے آیات آئے۔ تو رب العالمین نے ان کا دل جوئی کیا، تو اس طریقے سے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ فرمایا رب العالمین نے والذین اتبعوہم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کا توبہ بھی قبول کر دی، اللہ نے مہاجرین انصار کا توبہ بھی قبول کر دی، اللہ نے اس غزوے میں شریک ہونے والوں کا توبہ بھی قبول کر دی۔ پھر فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ، اللہ نے ان تینوں کا توبہ بھی قبول کر دیا۔ اللہ نے ان کا دل رکھا، اور اللہ کا محبوب تو گناہوں سے صاف ہے، کیا توبہ، لیکن رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، بات کو دور سے لے کے آیا کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ، اللہ نے نبی، مہاجرین، انصار اور غزوے میں شریک ہونے والوں کا توبہ قبول کیا، اللہ نے ان تینوں کا توبہ بھی قبول کر دیا۔ یہ محبوب کا صحابہ، یہ صحابہ کرام کا جماعت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد نے تانا دیا کہ ابو بکر آپ نے میرا 80,000 درہم ضائع کر دیے، کس کے اوپر؟ معمولی غلاموں کو آزاد کیا، حبشے کے بلال کے اوپر پیسے لگا کر اسے آزاد کر دیا، آپ نے فلاں صحابی کو آزاد کیا، فلاں صحابی کو غلامی سے اگر نام کمانا تھا تو کسی بڑے بڑے لوگوں کو آزاد کرا دیتے۔ ابو بکر صدیق کو دکھ ہوا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، فرمایا مجھے والد اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کہا مجھے والد یوں تانا دے رہے۔ اللہ کے محبوب نے اب دلجوئی نہیں کی، کچھ نہیں کہا، اللہ نے فوراً جبریل بھیجا، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا نہیں، صدیق نے جو کچھ کیا میرے رضا کے لیے کیا، جو مال لگائے میرے رضا کے لیے لگایا۔ یہ اللہ کے محبوب کا صحابہ، یہ ایک عظیم جماعت ہے جس جماعت کے قربانیوں سے آج ہمیں دین پہنچا ہے، جن کے سامنے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے آپ کو دین پہنچا دیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے محبوب پہنچائے کیا کہ حق ادا کر دیا، تو فرمایا پھر آپ گواہ رہنا، اب اس دین کو پورے دنیا میں پھیلانا ہے۔ پھر ان صحابہ کرام نے پورے دنیا میں اس دین کو لے کے پھیلایا، اللہ کا دین کو عام کر دیا۔ یہ ایک عظیم جماعت، عظیم صحابہ کرام جماعت، جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، ایسا قربانی دی کہ پیچھے دین سے نہیں ہٹے، ہر قربانی کے لیے ہر میدان میں تیار ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعلان کرتے ہوئے اللہ کو محبوب کو دیکھا، کلمے کا اعلان کر رہا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی میدان میں آئے، اللہ کا دین کا دعوت دے رہے، اور کفار اس کے اوپر ٹوٹ رہے، ان کو جو ہے پتھر مار رہے، وہ بے ہوش ہو جاتے، اتنا پتھر آتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب گھر میں جاتے ہوش میں آ جاتے تو گھر میں کہنے والے انہیں کہتا ہے، والدہ کہتا ہے کہ کچھ کھاؤ پیو، فرمایا نہیں، میرے کھانے پینے کے بعد میں کرنا، پہلے مجھے یہ بتانا میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے پیغمبر کا کیا حال ہے، پہلے اپنے محبوب کا مجھے بتانا۔ پھر جب اللہ کے محبوب کو قریب لے کے آتے انہیں، اور اللہ کے محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، وہ ان کو دیکھتے تو خوش ہو جاتا ہے، فرماتے اللہ کے محبوب جب آپ سلامت ہے تو ہم بھی سلامت، ہم بھی صحیح ہے، اپنا دکھ بھول جاتے، اپنا زخم بھول جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے اوپر ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، جنہیں مارا جا رہا ہے، کوڑے لگائے جا رہے، گرم ریت کے اوپر لٹا کر انہیں جو سزا دیا جا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اپنے بات سے ہٹتا نہیں، اپنے بات سے ہٹتا نہیں، اس لیے کہ وہ ایمان کے پکے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے فرماتے کہ بلال کچھ آرام سے آواز دینا، فرمائے صدیق نہیں کہنا، مجھے آپ ایسا نہیں کہو کہ آرام، میں آپ کو تکلیف دیکھ رہا ہوں، فرمایا نہیں، میں زور سے کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ مجھے آزما رہا ہے اس تکلیفوں میں کہ اس حال میں بلال میرا وحدانیت بیان کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ تو اللہ کے محبوب کے صحابہ ہے، رب العالمین نے چن چن کر اللہ کے محبوب کے دامن میں ڈالا۔ حبشے سے بلال آیا اور روم سے زہیب آیا، یہ صحابہ کرام دور دور سے آ کر اللہ کے محبوب کے قدموں میں اللہ نے لائے، اور پھر آزمائے اللہ نے، ہر قربانی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچے ثابت ہوئے، اور اتنے سچے ثابت ہوئے کہ قرآن نے ان کا گواہیاں دینا شروع کر دیا۔ قرآن کریم ان کا گواہی دے رہے کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کا امتحان لیا، اس لیے کہ شاگرد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو رب العالمین نے ان صحابہ کا امتحان لیا۔ بدر کے میدان میں انہیں دیکھا کہ کفر کے سامنے کیسے لڑ رہے، کفر کا کیسا مقابلہ کر رہے، احد کے میدان میں رب العالمین نے انہیں دیکھا، اور قربانیوں پہ قربانیاں دے کر شہید ہو رہے۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے تمام جگہوں میں ان کا امتحان لیا، ہر میدان میں ان کا امتحان لیا، ظاہری امتحان تو میرے محبوب نے ان کا لیا، اگر
آنکھوں کا امتحان ہوا تو میرے محبوب نے لیا، کانوں کا امتحان ہوا تو میرے محبوب نے لیا کہ یہ سن کیا رہے، دیکھ کیا رہے، چل کہاں رہے۔ اگر اصلاح کی ضرورت تھی تو میرے محبوب نے اصلاح کر دیا، اور ان کا قلوب کا، دلوں کا امتحان میں نے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کا دلوں کا امتحان لیا، اور اس امتحان میں اور رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کا صحابہ کامیاب ہوئے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سچے کے سچے مومن نکلے، سچے مومن نکلے، اتنے سچے مومن نکلے کہ رب العالمین کے محبوب فرماتے کہ میرے پورے امت کا ایمان میرے ایک ابو بکر صدیق کے مقابلے میں لے کیا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ اگر ان کا تول کیا جائے ترازو میں، ترازو کے تول میں اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان بڑھ جائے گا پورے امت میں سے، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک هم الفائزون، یہ سچے لوگ ہیں، یہ کامیاب جماعت ہے۔ رب العالمین نے تعریف کیا ان صحابہ کا، اولئک هم الراشدون، یہ سعادت مند لوگ ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام کا شان ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی صحابہ کرام کا برائی کرے، کوئی صحابہ کرام کے پیچھے برا بلا کہے تو کیا ہوگا؟ اپنا ایمان، ایسے لوگوں کا ایمان ہوتا بھی نہیں کہ اتنا عظیم جماعت کے خلاف وہ بول پڑے، اتنا عظیم جماعت کے خلاف وہ بکواس کرے۔ یہ تو معمولی جماعت نہیں ہے، یہ تو رب العالمین نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میرا لشکر ہے۔ صحابہ کو اپنا لشکر رب العالمین نے فرمایا۔ اگر صحابہ کرام کو دین سے نکالو گے پھر آپ کا دین محفوظ ہی نہیں رہے گا۔ کفر کا تو یہی کوشش ہوتا ہے کہ بیچ میں صحابہ کرام کو ہٹا دو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دین نامکمل ہو جائے گا، پھر ہمیں دین کے اوپر وار کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ مضبوط جماعت ہے، یہ شان والا جماعت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام ایسا عظیم جماعت ہے، اور عظیم جماعت کے لیے پھر محافظین بھی اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے، ہر وقت ان کے حفاظت کے آواز کرنے والا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم صحابہ کرام برا بلا کہیں گے، کراچی کے شاہراہوں پر، کراچی کے روڈوں پر ہم ان پہ تبرہ کریں گے، برا بلا کہیں گے، تو وہاں کے مسلمان اٹھ کر انہی شاہراہوں پر، انہی جگہوں پر صحابہ کرام کا عظمت کا نعرے لگا کے بتا دیتا ہے کہ کراچی کے در و دیوار گواہ رہنا، اگر یہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کیا گیا، یہاں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کیا گیا، تو ہم نے بھی جمع ہو کر انہی شاہراہوں پہ کھڑا ہو کر ان صحابہ کرام کا عظمت کے ڈنکے بچائے، ہم نے بھی ان کا بات کر دیا۔ پھر اس کے لیے کفر سے جب نہیں ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو شہید کر دیتا ہے۔ اب پچھلے دنوں ہمارے بہت بڑے عالم دین ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے جو بڑے بڑے روڈوں کے اوپر انہیں مارا گیا، انہیں گولیوں سے بوندا گیا؟ کیا قصور تھا اس عالم دین کا جو علم کا خزانہ تھا، جس کے دل میں، سینے میں ہزاروں حدیثیں تھے، شیخ الحدیث تھا، بڑا شخصیت تھا، بڑے باپ کا بڑا بیٹا تھا، شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا، علم کا خزانہ تھا۔ ایسے لوگ صدیوں میں نہیں پیدا ہوتے۔ جب وہ اس کوششوں میں تھے کہ علماء کرام کے پاس جاتے تھے، بڑوں کے پاس جاتے تھے، سب کو اکٹھا کیا کہ آؤ ہم صحابہ کرام کا عظمت کا قانون بنائے کہ کوئی صحابہ کرام کے خلاف بھونکے گا نہیں، انہیں آئین سے منوا لے ہوئے۔ اس کے لیے اس نے سب کو اکٹھا کیا اور جلسے کیے، پروگرام کیا، آگے مدعا
صحابہ کرام کا تحریک کو چلا رہے تھے، اس عالم دین کو شہید کیا گیا، گولیوں سے مارا گیا، لیکن اس سے روکتا نہیں ہے۔ آپ نے پہلی بہتوں کو شہید کیا اور ان کو بھی شہید کر دیا، لیکن ہمیں دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ بڑے عالم دین ہے، آپ دلائل کا جواب ان علماء کرام کو دلائل سے نہیں دیتے ہو، پھر گولی مارتے ہو، لیکن وہ تو شہید ہو گئے، لیکن مشن رکتا نہیں۔ ان صحابہ کا شان بیان کیا جائے گا، ان صحابہ کرام کا عظمت بیان کیا جائے گا، اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اور وہ چلے گئے تو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ ڈاکٹر عادل خان شہید دنیا میں ان کا دنیاوی زندگی تھا، قرآن کے مطابق وہ آج بھی زندہ ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، میرا رب کہتا وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، انہیں رزق ملتا ہے، جو رزق کھاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ تو اللہ کے دین کے عظمت کے لیے جو ہے شہید ہو گئے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ایسے لوگوں کو، قاتلوں کو پکڑنا چاہیے، انہیں سزا دینا چاہیے، انہیں چھپانا نہیں چاہیے، ان کا سرپرستی نہیں کرنا چاہیے۔ جو عالموں کو قتل کرتا ہے اور دین کو نقصان دیتا ہے، مسلمانوں کو دکھ دیتا ہے، تو رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق دے۔ رب العالمین ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کو بلند کر دے، رب العالمین کی شہادت کو قبول کر دے۔ اللہ ہم سب علماء کرام کو، ان کے بچوں اولاد کو، سب کو صبر دے۔ جتنے بھی علماء نے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ ان کے قربانیوں کو قبول کر دے۔ رب العالمین ہمارے علماء کا حفاظت فرما دے، اللہ تعالیٰ دین اسلام کا حفاظت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں سے ہمیشہ صحابہ کرام کا شان کو بیان کرے۔ رب العالمین اس صحابہ کرام کے شان کے تحفظ کے لیے علماء وقت وقت میدان میں لائے، پیدا کرے، تاکہ کفر جو ہے اس گمٹ میں نہ رہے کہ کوئی صدیق کا صداقت نہیں بیان کرے گا، کوئی فاروق کی عدالت کو نہیں بیان کرے گا، کوئی عثمان کے سخاوت کو بیان نہیں کرے گا، کوئی علی کا تقویٰ کو نہیں بیان کرے گا، کوئی امیر معاویہ کی سیاست کو نہیں بیان کرے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا جب ہم زندہ رہیں گے تو صحابہ کرام کا شان بیان ہوگا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا تحفظ ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔